السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آج کی نشست میں اور آج کی مجلس میں دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے صلاح الدین بھائی انصاری نے کیا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو مسجد ہوتی ہے، اگر کسی مسجد میں ایک جماعت ہو جاتی ہے، پھر بعد میں دوبارہ اسی مسجد کے اندر جماعت بنانا کیسا ہے؟ کیونکہ جو سعودی کی بہت ساری مساجد ہے وہاں پر ایک جماعت جیسے ہی ختم ہوتی ہے دوسری جماعت 2-4 لوگ مل کر کے ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت کے اندر کیا کریں؟ دلیل سے ثابت کریں۔ دیکھیے صلاح الدین بھائی، مساجد 2 کنڈیشن کی ہوتی ہے۔ ایک تو مسجد ایسی ہوگی جہاں پر امام اور مؤذن متعین ہیں، وہاں پر نماز کے اوقات بھی متعین ہیں، ٹھیک ہے؟ مان لیجئے ظہر کی اذان کا وقت بھی متعین ہے کہ 2 بجے مان لیجئے اذان ہوگی اور 2:30 بجے جماعت ہوگی۔ اس طرح آپ کے یہاں پر ظہر کی اذان کے اور جماعت کے لیے وقت متعین ہے، ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ایک امام صاحب بھی ہے اور مؤذن بھی ہے جن کی ذمہ داری ہے وقت پر جماعت اور اذان دینے کی۔ تو ایسی تمام مساجد میں ایک مرتبہ جماعت ہونے کے بعد دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ اب مساجد کی دوسری قسم ہوتی ہے جو آپ کی سڑکوں پر ہوتی ہے، ہائی ویز پر ہوتی ہے، اسی طرح کسی شاپنگ سینٹر میں ہوتی ہے، یا پھر بازار میں ہوتی ہے، یا پھر آپ پیٹرول پمپ کے چلے جاتے ہیں، کسی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر مسجدیں بنی ہوتی ہیں، وہاں پر اذان اور جماعت کا وقت متعین نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز، وہاں پر امام اور جو مؤذن حضرات ہوتے ہیں یہ بھی متعین نہیں ہوتے ہیں، بس لوگوں کو جیسی سہولت ہوتی ہے وہاں پر پہنچتے ہیں، اور جو ان کا قافلہ ہوتا ہے 2-4-10-12 احباب کے اوپر مشتمل جو قافلہ ہوتا ہے وہاں پر اپنی سہولت کے اعتبار سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو اب ایسی مساجد کے اندر آپ چاہے جتنی جماعتیں کروائیں، لوگ آتے رہیں گے، اپنی اپنی جماعتیں کرواتے رہیں گے، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو دونوں قسم کی فرق آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ آپ نے متعینہ جگہ پر وہاں پر جو بتلایا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر مکروہ کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر اذان اور جماعت کے اوقات متعین ہوتے ہیں اور امام صاحب بھی متعین ہوتے ہیں، لیکن لوگ یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جانے دو، ایک جماعت چلی جائے گی تو چلی جائے گی، ہم دوسری جماعت، تیسری، چوتھی، پانچویں، 10-10، 12-12 جماعتیں ہو جاتی ہیں، جو کہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو پہلی جماعت ہوتی ہے اس کی اہمیت اور وقت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جاتی ہے، مطلب ان کو پتہ ہے کہ اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم جب چاہے جب جماعت ادا کر سکتے ہیں، جماعت قائم کروا سکتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ دونوں قسم کی مساجد ہے، دونوں قسم کے احکامات الگ الگ ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے ہسٹوری آف اسلام نے۔ دیکھیے آپ اپنا نام تحریر کر دیں، اسی کے ساتھ آپ کہاں سے ہیں اس کو بھی تحریر کر دیں، اور آپ کے جو سوالات ہیں بالکل شارٹ کے اندر اور واضح الفاظ میں لکھا کریں۔ تو آپ نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کی جو باتیں ہوتی ہے دل کو بہت تسلی ان سے ہوتی ہے، اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب میں وسوسوں سے بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے ہر چیز ناپاک لگتی ہے، مجھے یہ خیال لگاتار آتا رہتا ہے کہ کرتا ہے کہ میرا دل سر سے کوئی چیز مار دو۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ سر پکڑ کر میں کسی جگہ مار دوں، یعنی آپ وہم اور ٹینشن اور وسوسوں سے اتنے زیادہ شدید پریشان ہو چکے ہیں کہ آپ کا لگاتار سر دکھتا ہے، آپ بہت زیادہ ڈپریشن اور پریشانی میں رہتے ہیں۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو خود آپ کی اپنی مدد کرنی ہے۔ آپ کی مدد کے لیے ہم یا پھر آپ کے پیرنٹس یا پھر آپ کے ساتھی یا آپ کے ہمجولی، آپ کے دوست، یہ لوگ نہیں آ سکتے، آپ کو خود آپ کی مدد کرنی ہے۔ اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، ان تمام طریقوں کو آپ فالو کیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جن جن چیزوں کی وجہ سے آپ ٹینشن اور بودریشن میں جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کیجئے، ان کو نوٹ کیجئے اور ان کے اوپر اچھی طرح واچ رکھیے۔ یہ کون سی چیز ہے مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، اس کی جڑ اور اصل تک پہنچیے۔ چھوٹی سی بات مان لیجئے کہ آپ کو یہ چیز پریشان کر رہی ہے کہ آپ کے پاس یہ قلم ہے،
اس قلم کی نب میں سے کچھ چیز نکل رہی ہے، سیاہی نکل رہی ہے، آپ کے کپڑوں کو گندا کر رہی ہے، یہ خیال آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو آپ ڈائریکٹلی ان وہموں اور خیالوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو چیک کرنے نہ لگے، بلکہ پہلے آپ اس پین کو اٹھا لیجئے، اچھی طرح اس کو اوپن کیجئے، اوپن کرنے کے بعد دیکھیے کہ اس کی سیاہی کیسے لیکیج ہے یا نہیں، آگے سے پیچھے سے کہیں لیکیج ہے یا نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا اچھی طرح، تو کہیں سے لیکیج نہیں ہے، بالکل صاف شفاف ہے۔ تو اب آپ نے ایک بیماری فائنڈ آؤٹ کر لی کہ اب یہ جو پریشانی مجھ کو کھڑی ہو رہی تھی وہ تو بالکل فضول اور بکواس اور بس یوں ہی تھی، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ بالکل ریلیکس ہو چکے ہیں کہ نہیں، یہ تو میرے خیالات تھے۔ اب آپ اپنے ان خیالوں کو دھتکار دیں گے، چھوڑ دیں گے، کیونکہ اب آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ ایسا کوئی پرابلم میرے ساتھ ہے ہی نہیں۔ سیم اسی طرح چاہے جو بھی پریشانی ہو، ڈسٹربنس ہو، وہم ہو، اور چاہے عبادات کے تعلق سے ہو، نمازوں کے تعلق سے ہو، اور جسمانی اعتبار سے ہو، کپڑے کی طہارت کے اعتبار سے ہو، بدن کی طہارت کے اعتبار سے ہو، جہاں جہاں پر بھی ہے تو آپ ان کی جڑ تک پہنچیے۔ جڑ تک پہنچنے کے بعد آپ فائنڈ آؤٹ کیجئے اور وہاں پر آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا اور مدد کی طلب بھی آپ کرتے رہے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسرار علی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہنا ان کا یہ ہے کہ اگر پیشانی پر سے زخم میں سے خون نکل آتا ہے اور ہم پھر اس کو ایک مرتبہ دھو لیتے ہیں اور وہ جو پانی نیچے گرتا ہے تو وہ ناپاک ہوگا یا نہیں؟ آف کورس وہ ناپاک ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے ناپاکی صاف کی ہے بھائی۔ آپ نے جب ناپاکی صاف کی ہے تو اس بلڈ کے اندر آپ کا خون، اس بلڈ کے اندر آپ کا جو پانی تھا اس قدر مل چکا ہے کہ اب اس کے قطرے جو نیچے گر رہے ہیں ظاہر سے بات ہے ناپاک ہے۔ اس لیے بالکل احتیاط اور اطمینان کے ساتھ دھوئیں کہ وہ جو چھینٹیں ہیں وہ آپ کے پورے چہرے پر نہ بکھرے، آپ کے دامن پر اور آپ کے کپڑوں پر نہ پڑنے پائیں۔ التمش قاضی کہتے یہ ہیں کہ منت کیسے مانگتے ہیں؟ دیکھیے التمش بھائی، منت مانگتے نہیں ہیں، منت مانتے ہیں۔ منت کا مانگنا اور ماننا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہے۔ منت آپ کسی بھی جائز عمل اور جائز کام کی مان سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ منت مان لی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایگزام میں پاس کر دیا تو یہاں پر میں 2 روزے رکھوں گا، تو یہ روزے کا رکھنا ثواب ہے، عبادت ہے۔ تو یہاں پر آپ نے جو منت مانی ہے یہ حلال اور جائز اور مقصود چیزوں کی منت مانی ہے۔ تو اب آپ ایگزام میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ 2 روزے رکھ لیجئے۔ آپ کو کسی ناجائز اور جو حرام اور غلط کام ہوتے ہیں ان کی منت نہیں ماننی ہے، یا ایسے کاموں کی بھی منت نہیں ماننی ہے جو آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ منت مان لی کہ اگر میں ایگزام میں کامیاب ہو گیا تو میں 2000 رکعت نفل پڑھوں گا، تو 2000 رکعت نفل پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی منت ماننی ہے جس کو آپ ادا کر سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں۔ محمد ادریس کہتے ہیں سلام کیا ہے، وعلیکم السلام، مفتی صاحب ہم سوال کرتے ہیں، پھر آپ کبھی نیچے اس کا جواب دے دیتے ہیں، یا پھر کبھی آپ کہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے جوابات مل جائیں گے، لیکن کبھی ہم جو سوال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ اگلی ویڈیو کے جوابات میں دیکھ لیجئے اور ہمیں وہ ملتا نہیں ہے۔ دیکھیے ادریس بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ہمارے پاس سوال کمنٹ کرتے ہیں، چاہے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہو، یا پھر انسٹا آئی ڈی پر ہو، یا پھر واٹس ایپ پر ہو، یا ٹیلی گرام پر ہو، یا پھر فیس بک پر ہو، بہت ساری جگہوں پر آپ کے سوالات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آنے کے بعد ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کے بعد اسے نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، نوٹ کرنے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے علم میں ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے نالج میں ہے، علم میں ہے، تو جب بھی ہم اس کا ویڈیو بناتے ہیں ان کے جوابات آ جاتے ہیں۔ جس کا علم ہمیں ہوتا نہیں ہے پہلے ان کی اسٹڈی کرتے ہیں، کتابوں میں دیکھتے ہیں، اگر اس کا جواب مل جاتا ہے تو ہم جوابات دے دیتے ہیں۔ لیکن آپ یقین رکھیے کہ آپ کے سوالوں کے جوابات، اگر آپ کے جو کمنٹس ہے اس کے نیچے ہم نے لکھ دیا ہے کہ آپ کے سوالات مل چکے ہیں، ان کے جوابات دیے جائیں گے تو ضرور دیے جائیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ کو میسج ملے تو اگلے ہی ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائے، ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا، کبھی نہ کبھی مل جائیں گے۔ لوگوں کا مسئلہ یوں ہوتا ہے کہ اگر ان کو لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے سوالوں کے جوابات ملنے والے ہیں، تو جیسے ہی ایک کمنٹ باکس اپلوڈ ہوتا ہے تو فوراً
اسپیڈ میں چلاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کہ میرے سوال کا جواب ہے، یعنی اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کے سوال کا جواب مل گیا تو الحمدللہ، اگر نہیں ملا ہے تو ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں جو سوالات کرتے ہیں، ان کے سوالات اور ان کے جو جوابات دیے گئے یہ بھی کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ سب کچھ دیکھ لیں۔ اگر ہمارے سوال کا جواب مل جاتا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ملتا ہے تو ویٹ اینڈ واچ۔ اگلا سوال ارباز بھائی نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ناپاک کپڑے کی جو چھینٹیں ہوتی ہیں وہ بدن پر لگ جائیں اور سوکھ جائے، پھر نہا لیں تو کچھ جو چھینٹیں ہوتی ہے وہ بالٹی میں چلی جاتی ہے تو پورے بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ارباز بھائی دیکھیے، یہ آپ کا اتنا بڑا کپڑا ہے، یہاں پر آپ کی جیب کے اوپر کچھ ناپاکی کی چھینٹیں اڑ گئی، کیا یہ بات پاسبل ہے کہ ہم غسل کرتے ہوئے ہمارا کپڑا یہاں پر ہینگر میں لٹکا ہوا ہے، غسل کر رہے ہیں، اس کے کچھ چھینٹیں ہمارے جو غسل کے چھینٹیں اڑ جائے اور ہماری جیب کو ٹکرا جائے اور پھر ریٹرن ہماری بالٹی میں آ جائے، کیا یہ بات پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل نہیں ہے۔ تو ایسی جو چیز پاسبل نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اور جو چیز پاسبل ہے، مان لیجئے آپ کا کپڑا ہی ایسی جگہ پر تھا کہ بالکل بالٹی سے لگا ہوا تھا اور پورا ایک مگہ جو آپ نے باڈی پر ڈالا ہے وہ نجاست کے اندر بھر گیا، ناپاکی میں بھر گیا تھا، یا پھر جو آپ کی جیب تھی اس پر اتنی زیادہ نجاست لگی تھی کہ اب وہ پانی اس نجاست والے حصے پر گیا اور وہاں سے نکل کر آپ کی بالٹی میں گیا، تب کہیں جا کر کے وہ چیز ناپاک ہوگی۔ تو جو چیز نہیں ہو سکتی ان کو چھوڑ دیں، ان کے پیچھے پڑنا ہمارے لیے عقل مندی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اقصی ناصر کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ اگر دونوں ہاتھوں پر نجاست لگ گئی ہو، دونوں بھی ہاتھوں پر نجاست لگ گئی اور ہمارے پاس ایک نل ہے، ٹوٹی والا نل ہے، اس کو آن کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں ظاہر سی بات ہے ہم نے ٹوٹی کو کھول دیا تو آلریڈی وہ ناپاک ہو چکی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ تو دیکھیے بہن، اس کے لیے بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے اس ٹوٹی کو کھول دیا، آن کر دیا، اور نیچے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کہ اس میں کی پوری نجاست، پوری ناپاکی ریمو ہو چکی، ختم ہو چکی۔ تو اب کیا ہوا؟ آپ کے دونوں ہاتھ پاک ہو چکے۔ اب آپ کے دونوں ہاتھ پاک ہے اور ٹوٹی ناپاک ہے، تو کیا کیجئے؟ اس ٹوٹی کے نیچے دونوں ہاتھوں کو لگائیے اور اس طرح ٹوٹی کے اوپر ڈال دیجئے۔ ایک مرتبہ ڈال دیا، دو مرتبہ ڈال دیا، تین مرتبہ ڈال دیا، آپ کی ٹوٹی پاک، آپ کے ہاتھ پاک، تمام چیزیں پاک۔ یہ بہت آسان چیز ہے۔ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، بہن کا ایک سوال ہے، کہتی ہے، شہناز نام ہے ان کا، کہتی ہے کہ کسی فنکشن کے موقع پر گلے میں ہار ڈالنا، پھولوں کا ہار ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں، شادیوں کا موقع ہوتا ہے یا پھر ولیمے کا موقع ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی ایسا فنکشن ہوتا ہے جہاں پر خوشی کا ماحول ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے اپنے جو گلے ہوتے ہیں وہاں پر پھول ہار ڈالتے ہیں، تو یہ صرف رسم و رواج ہے، ٹھیک ہے؟ رسم و رواج ہے، یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے۔ کیا آپ نے اس کو فالو کیا تو آپ کو بڑا ثواب مل گیا اور آپ نے ترک کر دیا تو آپ بہت بڑے متقی بن گئے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جو چیز بالکل لا یعنی ہے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا ہی سب سے زیادہ بہتر اور افضل چیز ہوتی ہے۔ السلام علیکم، اس سال میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائیں۔ اچھا سوال بھی آپ نے کیا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی، رشتہ داروں کو اطلاع دی، تو ایک دوست نے کہا کہ لوگوں کو کہتے ہوئے نہ پھرو، چپکے سے حج پر چلے جاؤ۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں حج پر جانے سے پہلے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اطلاع دیتا ہوں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ محمد یاسین، دیکھیے یاسین بھائی، حج پر جانے سے پہلے، آپ حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، تو جانے سے پہلے اگر آپ اس نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اطلاع دیتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے یا پھر آپ سے دعاؤں کی درخواست کریں گے کہ آپ جب جائیں تو ہمارے لیے بھی کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جب آپ جائیں تو ہمارا بھی وہاں پر سلام پیش کیجئے، اس نیت سے اگر آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اطلاع دیتے ہیں تو بالکل جائز عمل ہے، اس میں منع کی جانے والی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔
لیکن دیکھیے نیت کا مسئلہ بڑا اہم ہے. آپ کی نیت یہ ہے, آپ کی دل کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو اس لیے اطلاع دیتا ہوں کہ جب میں ریٹرن آؤں گا تو سب لوگ مجھ کو جانیں گے کہ میں حج سے آیا ہوں, لوگ مجھ کو حاجی صاحب کہیں گے, لوگ مجھ کو متقی اور پرہیزگار صاحب کہیں گے. تو اس نیت سے, نام و نمود کی نیت سے, شہرت کی نیت سے اگر آپ لوگوں کو انویٹیشن کر رہے ہیں تو پھر ظاہر سے بات ہے نیت کے اوپر فیصلے ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, بس اتنے ہی سوالات. اس کے علاوہ اور جو کچھ سوالات رہیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں, اگلی مجلس میں ان کے جوابات بتلائے جائیں گے. لیکن پھر یاد رکھیے یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم نے کسی بھائی کا کمنٹ کر دیا تو فوراً نیکسٹ والی مجلس میں جواب مل جائے. ہو سکتا ہے ایک آدھ دو روز آگے ہو جائے کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر ایک کو پرسنلی جواب نہیں دیتے ہیں, اور واٹس ایپ پر اور دیگر چیزوں پر پرسنلی جواب دینے کا ہمارے یہاں پر کوئی سلسلہ اس لیے نہیں ہے کہ اتنا وقت ہمیں نہیں مل پاتا ہے, پڑھائی کا مسئلہ ہوتا ہے, اور بھی دیگر بہت سارے گھریلو کام ہوتے ہیں جن کو چھٹیوں کے موقع پر ہم انجام دیتے ہیں. تو جیسے ہی موقع ملتا ہے ہم کسی وقت کسی نماز کے بعد میں 10-15 منٹ کا وقت نکال لیتے ہیں اور اس میں 10-15 سوالوں کے جوابات دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.